اگر کوئی آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کی بات کرتا ہے تو وہ آپ کی نظروں میں غدار ہے، وہ آپ کی نظروں میں ملک دشمن ہے، اور جو ملک دشمن ہے، جو آپ کے ساتھ محاذ میں لڑتے ہیں، اس کو آپ باعزت طریقے سے دشمن کے حوالے کرتے ہو، جبکہ پشتونخوا اور بلوچ وطن میں خون بہانے کا یہ بازار گرم کر کے ہمارے وسائل کو اس طریقے سے ہڑپ کرنے میں لگے ہوئے ہو، اور کہتے ہو کہ نہ بلوچ نے آواز اٹھانا ہے اور نہ پشتو نے آواز اٹھانا ہے۔ ایکٹ کے نام پہ جو کالا قانون بنایا گیا، اس کے توسط سے تو پھر آج کی یہ پریس کانفرنس بھی ریاست پنجاب کی نظروں میں گناہ کبیرہ ہے۔ ہم خود تو حیران ہیں کہ ایک درد کی بات کرتے ہیں، ایک خطے کی درد کی بات کرتے ہیں، اس خطے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درد کی بات کرتے ہیں تو دوسرے خطے کے لوگوں کی درد دکھ آپ کے سامنے آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں پچھلے 1.5-2 سال سے ایک سابق MNA جو دہشت گردی کے خلاف خود 18 سے 20 جنازے اپنے گھر سے دے چکا ہے، وہ پابند سلاسل ہے۔ کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی طریقہ کار اس کی اس پابند سلاسل ہونے کے لیے اپنایا نہیں کیا ہے۔ 3 MPO ہے، 16 MPO ہے، پورے پاکستان کی جیلوں سے اس کو گزارا گیا۔ بلوچستان کا کوئی جیل نہیں رہا جہاں پہ علی وزیر کو نہیں رکھا گیا، سندھ کا کوئی جیل نہیں رہا جہاں پہ علی وزیر کو نہیں رکھا گیا، پنجاب کا اس وقت کوئی جیل نہیں بچا ہے جہاں پہ علی وزیر گیا نہیں ہے۔ یا اس کے ساتھ ہمارے انتہائی معتبر ٹرائب، افریدی ٹرائب کے ایک انتہائی معتبر شخصیت ملک نصیر کو کی خیل سفید ریش آدمی صرف اس گناہ پہ کہ آپ نے ایک قومی جرگے کے لیے زمین کیوں دی، مہمان نوازی کیوں کی، اس سفید ریش شخص کو پچھلے کئی مہینوں سے اسی طرح دوسرے عبدالصمد ہے، ساتھی ہے، PTM کے دوست ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھی ہے، دوست ہے، یعنی ظلم پہ ظلم۔ وسائل آپ ہمارے ہڑپ کر لے، اسے پاکستان کے نام پہ پنجاب چلا رہے ہو، کہتے ہو کہ اس پہ آپ خاموشی اختیار کرو۔ ایک پولیٹیکل جدوجہد کے ذریعے سے جب کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، سیاسی طریقے سے آواز اٹھاتا ہے، تو اس کو آپ دبانے کی کوشش کرتے ہو۔ اگر کوئی آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کی بات کرتا ہے تو وہ آپ کی نظروں میں غدار ہے، وہ آپ کی نظروں میں ملک دشمن ہے، اور جو ملک دشمن ہے، جو آپ کے ساتھ محاذ میں لڑتے ہیں، اس کو آپ باعزت طریقے سے دشمن کے حوالے کرتے ہو، جبکہ پشتونخوا اور بلوچ وطن میں خون بہانے کا یہ بازار گرم کر کے ہمارے وسائل کو اس طریقے سے ہڑپ کرنے میں لگے ہوئے ہو، اور کہتے ہو کہ نہ بلوچ نے آواز اٹھانا ہے اور نہ پشتو نے آواز اٹھانا ہے۔ ہم آپ کے وسائل بھی ہڑپ کریں گے، ہم آپ کو ماریں گے بھی، ہم آپ کو جیلوں میں بھی ڈالیں گے، آپ نے بات نہیں کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کے نام پہ پھر پنجاب کے مفادات کو خطرہ لاحق ہے۔ پاکستان کے نام پہ پھر پنجاب میں جو دوسرے انٹرنیشنل ورلڈ سے CPEC کے نام پہ دوسرے تیسرے نام پہ جو کچھ آ رہا ہے، اس کو خطرہ لاحق ہوگا۔ آپ نے بات نہیں کرنی ہے۔ ڈھونگ رچایا گیا الیکشن کے نام پہ، ہم نے پھر بھی صبر کیا۔ ایک پرامن احتجاج ہر ایک سیاسی جماعت نے کی ہوگی، کسی نے خدا نخواستہ قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہے، سب نے صبر کیا۔ 500 ووٹوں کے لوگوں کو آپ نے 20, 25, 30 ہزار ووٹ لینے والوں پہ آگے کر کے اس کو ممبر پروونشل نیشنل اسمبلی بنا دیا۔ جو جیتے ہوئے ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے۔ کسی نے احتجاج کیا ہوگا، اس پہ بھی مقدمات ہے، غداری سے لے کے قانون ہاتھ میں لینے تک، اور ابھی جو پیکا ایکٹ کے نام پہ جو کالا قانون بنایا گیا، اس کے توسط سے تو پھر آج کی یہ پریس کانفرنس بھی ریاست پنجاب کی نظروں میں گناہ کبیرہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ نے ہماری بہنوں کے چادر پہ کیوں ہاتھ ڈالا ہے، یعنی سبق سیکھتے نہیں ہے۔ دنیا کو پتہ ہے جو آخری اس وقت جو بلوچستان میں آپریشن چل رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ ایک خاتون ڈاکٹر کی سوئی میں اس کی
عزت پہ ہاتھ ڈالنے کے بعد ہمارے سامنے آپریشن کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ نواب اکبر خان بگٹی نے کس بات پہ احتجاج کیا؟ اس نے کہا کہ اس شخص کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دے، اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ بلوچ وطن میں ایک مظلوم خاتون کے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ آج آپ انتہائی درندہ سب شکل میں، وحشت اور دہشت کی شکل میں ہمارے بہنوں کے چادر پہ ہاتھ ڈال رہے ہو، گھسیٹ رہے ہو، جیلوں میں ڈالے ہوئے ہو، ملاقاتوں کی اس پہ پابندی ہے۔ تو یقیناً اگر کسی کی یہ سوچ اور فکر ہے کہ اس خطے میں اس طرح کے جنگل کے قانون میں ہم بلوچ پشتون وطن کو لوٹیں گے، یہاں پہ کوئی آواز اٹھانے کے لیے ہم چھوڑیں گے نہیں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اس خام خیالی میں آپ نہ رہیں۔ وہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر جب بات کہی جاتی ہے کہ سکندر اعظم سے لے کے یہاں ہلاکو اور چنگیز تک اور آخری انگریز تک، ان سب نے ہم پہ بھرپور طریقے سے اس خطے کے بلوچ پشتون وطن کے غیور اولس پہ زور آزمائی کی ہے، لیکن ہر ایک کو شکست پاش ہوا ہے۔ آج بھی ہم پنجاب کے حکمرانوں کو برملا کہتے ہیں۔ آپ کی نہ کوئی تاریخ ہے، نہ تاریخ میں آپ کی کوئی فاتح حیثیت ہے، نہ آپ سے تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اگر جڑی ہوئی بھی ہے تو انتہائی بدنام زمانہ کی تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ کبھی بھی آپ نے کسی بہن کے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا ہے۔ تاریخ میں آپ نے ہمیشہ ہر آمر کے ساتھ مل کر اس کی غلام اور نوکر کی حیثیت سے دوپٹہ کھینچا ہے، ڈالا نہیں ہے۔ اس کے عزت سے کھلواڑ کیا ہے، اس کی عزت کے لیے بچانے کے لیے 2 قدم آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے ہو۔ تو آپ کیا اس تاریخی اقوام کو شکست دیں گے؟ جمہوریت کے نام پہ، عدالت کے نام پہ کبھی کس نام پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو پشتون وطن میں دھماکے ہو رہے ہیں یہ مساجد لاہور میں نہیں ہے؟ یہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے علماء کرام پنجاب میں نہیں ہے؟ وہاں پہ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ایک پاکستان میں 2 صوبے، 2 اقوام خون میں لت پت ہو کے آگ میں جل کے راکھ ہونے جا رہے، جبکہ 2 صوبے جو ہے وہ خاموش تماشائی اور مزے اور آپس میں سی پے کی امداد پہ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے نام پہ جو ڈیولپمنٹ اس خطے میں آ رہا ہے اس پہ لڑ رہے ہیں۔ کہیں پہ اورنج ٹرین ہے، کہیں پہ ایکسپریس ہائی وے ہے، کہیں پہ موٹر وے ہے، کہیں پہ کیا ہے اور کہیں پہ کیا ہے، جبکہ بلوچستان اور پشتونخوا جو ہے وہ خون کے عنصر ہو رہا ہے۔ یہ کبھی بھی نہ یہ ہماری خواہش رہی ہے تاریخ میں، نہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری امائیں روڈوں پہ آ کے اپنی پیاروں کی بیازیابی کے لیے احتجاج کریں بامر مجبوری۔ کیا یہ کبھی ہماری سوسائٹی میں آپ نے سنا ہے کہ ایک ماں بچوں کی ماں ہوتے ہوئے وہ خودکش حملہ آور بن جائے؟ تو حالات نے اس کو اس نیج پہ پہنچا دیا ہے۔ شہری بلوچ کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے، جس کا ہسبینڈ ڈاکٹر ہو، جس کے بڑے پیارے بچے ہو، جو خود 17 سکیل کی آفیسر ہو، ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے اس کا تعلق ہو، جب وہ اس راہ کا انتخاب کرتی ہے تو شوق سے کرتی ہے، خواہش سے کرتی ہے۔ حالات اور واقعات نے ہمارے وطن کے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اس نیج پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ زندگی سے تنگ آ کے رہ گئی ہے۔ میرے خیال میں ہسٹری میں اس وقت جو بلوچ وطن کی خواتین اپنے جان پہ کھیل کر سیاسی طور پر، مزاحمتی طور پر اپنے وطن کے دفاع کے لیے آگے بڑھی ہے، تاریخ میں شاید خواتین کی یہ ہسٹری نہ ہمارے سامنے کبھی آئی ہے اور نہ ہم نے پڑھی ہے خود۔ یہ تو حالات اور واقعات کی وجہ سے، آپ کی ظلم اور بربریت کی وجہ سے آپ نے
مرد حضرات تو اپنی جگہ، ہمارے وطن کے خواتین کو بھی اس نیچ پہ پہنچا دیا ہے. ہر ایک چیز ایک ادارہ ایک سوچ کے تحت اپنے جگر کے نیچے لانا چاہتی ہے. عدالت کا فیصلہ ریاست کی مرضی سے، پارلیمنٹ کی قانون سازی ریاست کی مرضی سے، وسائل کی لوٹ مار ریاست کی ذہنیت کے تحت ہو. یہاں تک ابھی کہتے ہیں بلوچستان میں لوٹ مار ہے. کیوں لوٹ مار ہے؟ برملا ایم پی ایس کہتے ہیں، برملا منسٹرز کہتے ہیں، جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں، 6 مہینے میں سنا ہے پی ڈی ایم اے سے 4 ارب کے لگ بھگ پیسے نکالے گئے. جب کسی سے پوچھتے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں، کہتے ہم نے تو سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کو 20 کروڑ روپے دیے ہیں، یہ پیسے تو ہم نے پورے کرنے ہیں. ہم نے میجر کو 25 کروڑ روپے دیے، یہ پیسے تو ہم نے پورے کرنے ہیں. ہم نے کرنل کو 60 کروڑ روپے دیے ہیں. یعنی بلوچستان برائے نیلام ہوا. پھر بھی لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اسی سے چلانا چاہتے ہو چلا لیں. لیکن یہ کہ سب کچھ ریاست اسٹیبلشمنٹ کے مرضی سے ہونے کے باوجود بھی آپ کی گولیاں ہمارے سینوں پہ چلتی ہیں. آپ کی جیل ہمارے سیاسی کارکنوں سے بھر رہے ہیں. آپ کی شیلنگ، آپ کی فائرنگ کس لیے؟ کیا بات کیوں کرتے ہو کہ میرا بھائی کیوں لاپتہ ہے؟ پہلے تو کچھ اور کہتے تھے، ابھی مسلسل احتجاجوں سے خوزدار میں، کلات میں، گوادر میں، نوشکی میں 2 دن شاہراہ بند کرنے کے بعد 3 بندے چھوڑ دیے گئے، 5 بندے چھوڑ دیے گئے. آپ ثابت کر رہے ہو کہ ہم اٹھا رہے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ آپ کی نظروں میں وہ اتنے ملک دشمن ہے تو آپ 2 دن کے احتجاج کے بعد اس کو چھوڑ کر کیوں رہے ہو؟ تو یقیناً وہ بے گناہ ہے. ایک ڈرامہ رچایا گیا، ایک طریقہ کار اپنایا گیا کہ جس کے تحت بلوچستان کو لوٹا جائے، بلوچستان کے وسائل سے پاکستان کے قرضوں کو پورا کیا جائے. یہ کبھی بھی ہم کرنے نہیں دیں گے. شاید ان کی نظروں میں ہم کچھ عرصے زندہ ہو یا نہ ہو، لیکن جب تک زندگی ہوگی اس مظالم پہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. جلسہ کرو تمہارے خلاف پہ پایا، یہاں سے فائر، وہاں سے وارنٹ گرفتاری، ادھر ایف آئی آر، ادھر ایف آئی آر. بابا جب آپ ہمارے پیاروں کو مسنگ کر کے اس کی لاشیں ہمیں بھیجتے ہو، اس سے ہم ڈرے نہیں ہیں. آپ ہمارے سامنے جلسوں پہ لیاقت باغ 73 کا واقعہ آج تک ہمارے ذہنوں میں ہے، 23 مارچ کا، جس دن یہ یوم پاکستان مناتے ہیں. آپ نے ولی خان پہ اور اس کی ساتھیوں پہ گولیاں چلائی، تو کیا آپ نے اس راستے سے ان کو ہٹایا؟ یہ جو 12 اگست سن 48 سے قتل، کشت و خون کا جو سلسلہ آپ نے آج تک شروع کر کے رکھا ہوا ہے، تو آپ نے ہمیں اس سے نہیں ڈرایا ہے تو 1-2 کا ٹکڑے کاغذ سے آپ ہمیں کیا ڈرائیں گے؟ یقیناً ان تمام تر صورتحال میں کل آپ نے دیکھا بنو میں پورا پشتونخوا وطن کوئی کیٹ کے سامنے سے گزر ہے، بس اس کے اوپر فائرنگ، نوجوان شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ لوگ مسنگ ہو رہے ہیں. ان تمام تر صورتحال میں چونکہ ابھی روزہ ہے، کل بی این پی کے ساتھ ہماری نشست ہوئی ہے، عید کے بعد انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، تو ہم نے اس کو ارباب ہاؤس میں میزبانی کے لیے بھی ان کو آفر کیا ہے کہ بے شک لیڈ آپ کریں. بلوچ قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے عوامی نیشنل پارٹی حاضر ہے کہ آپ کی مہمان نوازی، آپ کی میزبانی کے لیے ہم حاضر ہیں. طریقہ کار اور سسٹم پر اس ظلم جبر کے خلاف جس طریقے سے آپ وضع کرنا چاہتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے. بلوچ قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ان تمام مظالم پر بیک آواز ان کے ساتھ اپنی آواز ملانے کے لیے یہ ہم نے اس کو پیشکش کی ہے. دوسری بات، بلوچستان نیشنل پارٹی نے جو کل پورے صوبے میں احتجاج کا اعلان دے رکھا ہے، عوامی نیشنل پارٹی ان کے احتجاجوں میں بھرپور شرکت کرے گی.
کوئٹہ کی سطح پہ ہو، جس بھی سطح پہ جہاں پہ بھی ان کا احتجاج ہے، ہم پشتون زون فیڈریشن کے ساتھی، عوامی نیشنل پارٹی کے ورکر یا جو بھی پشتون افغان اس درد کو، اس تکلیف کو جو اس وقت جس سے پشتون وطن بھی گزرا ہے اور ہماری بلوچ وطن بالخصوص ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں اس وقت گزر رہی ہے، اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے۔ سردار اختر جان مینگل اور بی این پی نے اعلان کیا ہے کہ 28 تاریخ سے وٹ سے وہ لانگ مارچ شروع کریں گے۔ انشاءاللہ کوئٹہ پہنچنے پر عوامی نیشنل پارٹی ان کا استقبال کرے گی، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے پشتون وطن معاشی قتل عام سے لے کے جانی قتل عام تک، وسائل کی لوٹ مار تک، اسی طرح بلوچ وطن جس صورتحال درد اور کرب سے گزر رہا ہے، مشکلات سے گزر رہا ہے، ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں جیلوں میں ہے، ان کے عزتوں پہ ریاست حملہ آور ہوا ہے۔ چمن سے لے کے تورخم تک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر معاشی قتل عام جیسے فیصلے نافذ کیے گئے ہیں۔ پورا پشتونخوا وطن، پورا بلوچ وطن نہ صرف یہ کہ ریاست کی گولیوں سے مر رہا ہے، ریاست کی جیل ان سے بھرے پڑے ہیں، معاشی قتل عام سے بھی ہمارے پورے بلوچ پشتون وطن میں جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ انتہائی ناگفتہ ہے۔ ان تمام تر صورتحال میں عوامی نیشنل پارٹی بھی بلوچستان کی سطح پہ عید انتہائی سادگی کے ساتھ منائے گی۔ ان تمام صورتحال میں ہماری کوشش ہوگی کہ جس کا پیارا مسنگ ہے اس کے گھر پہ ہم اس سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے حاضری دیں۔ جہاں پہ کسی گھر میں نزدیک دنوں میں کوئی لاش ریاست نے دیا ہے، کوئی تکلیف پہنچایا ہے، تو اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہاں پہ حاضری دے دیں۔ اسی طریقے سے ہمارا معصوم کوئٹہ شہر کا بچہ مصور خان کاکڑ جو مہینوں سے لاپتہ ہے، ایک معصوم بچہ، اس ریاست کے وسائل یہاں پہ کیوں کارآمد نہیں ہوتے؟ جو کوئٹہ جو بلوچستان کا کیپٹل سٹی ہے، جس کو سب سے پرامن شہر سمجھا جاتا ہے، جس کے دل سے ایک معصوم بچے کو اٹھایا گیا ہے، گناہ اس کی اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باپ نے تجارت محنت مزدوری کر کے کوئی 5 پیسے کمائے، ان 5 پیسوں پہ آج یا ڈائریکٹ ریاست کی یا ریاست کے اہلکاروں کی نظریں ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں یہ جو پورے بلوچستان کی سطح پہ ڈیتھ سکواڈ تشکیل دیے گئے ہیں، اغواکار کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، تو سارے ہی لوگ ہیں۔ ابھی تو اسمبلیاں بھی ان سے بھر دی گئی ہیں۔ ان تمام تر صورتحال میں عوامی نیشنل پارٹی عید انتہائی سادگی سے منائے گی، اور ساتھ ہی ہمارے جو ملگری وکیلان نیشنل لائر فورم نور اللہ شاہ جس کے چیئرمین ہیں، ان کی پوری ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہے، ان کو پارٹی کی طرف سے ہماری ریکویسٹ ہے بلکہ ہدایات ہے کہ جس حد تک ان تمام سیاسی کارکنوں بالخصوص جو بلوچستان کی سطح پہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ مہرنگ بلوچ یا ان کے دیگر ساتھی جو اس وقت جیلوں میں ہیں یا جن پہ ایف آئی آرز ہے، ان کی بھرپور قانونی معاونت کے لیے آگے بڑھے۔ اس پورے صورتحال میں جس حد تک ممکن ہو ان کے لیے قانونی معاونت فراہم کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا مطالبہ ہے یہ جو 4th شیڈول کے نام پہ بلوچ پشتون وطن کے سیاسی کارکنوں کو ان کی آواز کو دبانے کے لیے، ان کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کے لیے جو یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے، ہم آج بھی ریاست کو کہتے ہیں حکومت تو ہے ہی نہیں، یہ ریاست سے ہم اس لیے مخاطب ہیں کہ حکومت ہے ہی نہیں۔ اس حکومت کی حیثیت ایک میٹنگ میں نے پرسنلی دیکھی ہے، یہ جو
وزیر اعظم کے نام پہ پتہ نہیں میں ہم اس کو کیا نام دے دیں، جو بلند و بانگ بڑے سے بڑے دعوے کرتے ہیں، اس کی حیثیت ہم نے دیکھی ہے کہ اس فوجی جرنیل کے سامنے اس وزیر اعظم کی یا اس کی کیبنٹ کی کیا حیثیت تھی۔ ہم اس ریاست سے کہتے ہیں کہ لوٹ مار کا طریقہ کار بھی دنیا میں یہ نہیں ہے جو آپ نے اپنایا ہے، کہ پور شیڈول کے نام پہ سیاسی ورکر کو، قانون سازی کے نام پہ عدلیہ کو، جیلی پارلیمنٹ کے نام پہ پارلیمنٹ کو، ان سب کو یرغمال بنا کے آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ 7-8 لاکھ افراد جو ہے یہ کروڑوں کی آبادی کو یرغمال بنائے گی۔ تو یقیناً ہم پور شیڈول کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ظلم کی، جبر کی یہ لمبی رات ختم ہونی چاہیے۔ عوامی نیشنل پارٹی ان تمام صورتحال میں عید کے بعد اپنے لیول پہ بھی تمام دوست قوم پرست سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک ایسا لائحہ عمل طے کرے گی جو اس صوبے کے ہر مظلوم کی آواز ہو، ہر سیاسی کارکن کی آواز ہو، ہر مظلوم کی آواز ہو، ہر پسے ہوئے طبقے کی آواز ہو۔ آخر میں آپ سب کا آج کے اس پریس کانفرنس میں انتہائی شارٹ نوٹس میں بھرپور حاضری پہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی مہربانی۔ کہہ سکتے ہیں جہاں پہ معاملات آپ کی اختیار میں ہو۔ جب ریاست سردار عطاءاللہ خان مینگل کو میں کل ایک دن جیو کے ساتھ سہیل وڑائچ کے ساتھ سن رہا تھا کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد آج تک سیاسی پارٹیوں کو یہاں پہ انتقال اختیارات نہیں ہوئے ہیں۔ اقتدار تو دیا گیا ہے، مراعات دی گئی ہے، اس مراعات اور اقتدار میں اس کو مصروف رکھنے کے لیے تھوڑے عرصے کے لیے وقتاً فوقتاً ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو تو وقت دیا گیا ہے، لیکن آج تک اختیارات نہیں دیے گئے۔ یہی تو رو رہے ہم اس پارلیمنٹ میں۔ ابھی آپ خود اندازہ کر لیں، عوامی نیشنل پارٹی کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دے، پورے نیشنلسٹ فورسز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اٹے میں نمک کی برابر کی حیثیت نہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ عوام نے اس پہ اعتماد نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ریاست چاہتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا حصہ نہ ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، باقی سب چھوڑ دیں، یہ جو سریاب کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے یہ کون جیتا ہے؟ سردار اختر جان جیتا ہے یا جو اس وقت اس پہ بیٹھا ہے وہ شخص یہ جیتی ہے؟ ابھی میں کس کی مثال آپ کو دے دوں؟ آپ کے کوئٹہ سٹی کے ایم این اے نے خود پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ میں دستبردار ہوں، آج وہ کوئٹہ سٹی کی نیشنل اسمبلی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈونگ تو آج سے نہیں، یہ 47 سے یہ لوگ چلا آ رہے ہیں۔ تو یقیناً آج بھی ہم دیکھتے ہیں اگر نیشنلسٹ سیاست سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بلوچ پشتون عوام بیزار ہو چکے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچ وطن میں تو کسی کو ٹرانسفارمر پہ نہیں بلا رہے ہیں، کسی کو روڈ دینے کے لیے تو دعوت نہیں دے رہے ہیں، صرف اور صرف وطن اور دھرتی سے ان کے وسائل کی حفاظت کے لیے ایک اس کی کال، باقی یہ جتنے بھی ریاست نواز پارٹیاں ہیں ان سب کو آپ اکٹھا کر کے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ذہنیت جو بلوچ پشتون وطن میں باچا خان سے لے کے خان عبدالولی خان تک، میر غوث بخش بزنجو تک، نواب خیر بخش مری تک، سردار عطاءاللہ خان مینگل تک پھیلایا گیا ہے، اس دھرتی سے وفا کے لیے، اس دھرتی کے وسائل کی حفاظت کے لیے۔ آج بھی ہمارے بلوچ پشتون وطن دھرتی سے تعلق رکھنے والے ہر مرد خاتون کی وہ وابستگی ان کے ذہنوں میں اپنے وطن سے ہے۔ آج کل جو پشتون مسائل سے دوچار ہیں ان کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ اے پی پر عائد ہوتی ہے، اور اے پی جو ہے وہ ماضی میں مطلب چاہے وہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہو، ان سب کے ذمہ دار جو اے پی کے مرکزی قیادت کو قرار دے۔ مسئلہ یہ ہے، میں اس پہ زیادہ کمنٹس کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن 2 الفاظ میں اس کا جواب مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ اتحاد کس نام سے ہے؟ آئین تحفظ پاکستان کے نام سے۔ اس آئین پہ ولی خان کو
کیا کچھ نہیں کہا گیا. آج اس سے آئین کے تحفظ کی بات ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ تو پھر یہ تاریخ ثابت کرے گی کہ ہمارے کل کا کردار پاکستان کی سطح پر یا بلوچستان کی یا پشتونخوا وطن کی سطح پر صحیح تھا اس وقت کے ان کے اس وقت کی سیاست صحیح تھی، یا آج ان کے تحفظ کے لیے جس طریقے سے کردار یہ پلے کر رہے ہیں یا یہ صحیح ہے. 18ویں آئینی ترمیم پہ تو میرے خیال میں پورے پاکستان کی سطح پہ اس وقت جو پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہے وہ سارے اس وقت پارلیمنٹ میں شامل تھے، سب کی اتفاقی رائے کی ڈاکومنٹس ہیں. تو اس پہ میں آگے کیا کہوں. اچھا اظہر خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو تمام آپ معاملات کا بتا رہے ہیں اس میں ذمہ دار غیر سر لوگ آئے نہیں، یہ لوگوں کو لایا گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے. اس پہ ہم نے بارہا بات کی، ابھی بھی بات کی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس بلوچستان سے لے کے وفاق تک کیا 5% بھی جینون لوگ اولس عوام کی رائے سے منتخب لوگ ان پارلیمنٹوں میں موجود ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 5% ہے کیا؟ یہ کل کا باغی انقلابی آج کا اندھا کانا نواز شریف جیتا ہے؟ یہ سیٹ انہوں نے جیتا ہے. کوئٹہ کے 3 MNA 9 MPA ان میں سے 5% آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جینون لوگ آئے؟ ان کو تو لایا گیا ہے. ہم کیسے یہ کہیں کہ لوگوں کا ہمارے اوپر اعتماد نہیں رہا ہے؟ ہم کیسے یہ کہیں کہ ہماری ڈائریکشن صحیح نہیں ہے؟ ہماری تو آج بھی ڈائریکشن اس لیے صحیح ہے کہ کم و بیش بادشاہ خان کی سیاست اور تحریک کے خلاف اگر میں انگریز دور کو ملا کے ریاست پاکستان کے دور کے ساتھ 100 سال ہو گئے کہ یہ لوگ ہمیں مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. 48 سے لے کے آج تک ہماری کیا پوزیشن ہے؟ پھر بھی ہم لوگوں میں موجود ہے. پھر بھی یہ صحیح ڈائریکشنز کی وجہ سے کہ پبلک ہمارے اوپر اعتماد کرتی ہے. یہ تو آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی موجودہ پارلیمنٹ یا جو نئے چہرے لائے گئے بٹھائے گئے یہ عوام کی انتخاب ہے یا عوام کی منشا اور مرضی سے آ کے بیٹھے ہوئے. دوسری بات یہ ہے، یہ بات ہم کلیئر کر دیں، پارلیمنٹری سیاست میں اتحاد یہ ہوتی ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے ہر جماعت کی دوسرے جماعت کے ساتھ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ایمن ولی خان کے پیچھے اتنا منظم پروپیگنڈا اس سینیٹرشپ کے لحاظ سے کیا جا رہا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 2009-10 میں جو سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے، داؤد خان اچکزئی ہمارا سینیٹر تو آپ کو یاد ہوگا جو منتخب ہوا تھا، اس وقت ANP کی کتنی سیٹیں تھے اس اسمبلی میں؟ 3 تھے. زمرک خان تھا، اپنا ملک سلطان تھا، ایک ہماری لیڈیز تھی. تو کیا داؤد خان کو بھی اس وقت کسی اور نے لا کے بٹھایا یا عوامی نیشنل پارٹی کے ووٹوں کے بل پر؟ آج بھی ہماری 3 سیٹیں وہی پارلیمنٹ ہے. اس وقت بھی 65 کا ایوان تھا، آج بھی 65 کا ایوان ہے. جب 65 کے ایوان میں 2010-11 میں سینیٹر داؤد خان منتخب ہو کے آتا ہے تو کوئی یہ سوال نہیں کرتا ہے کہ یہ کون لائے، کیسے لائے ہیں اور کس مقصد کے لیے لائے گئے. اور نوابزادہ ارباب فاروق کی مثال آپ کے سامنے آج بھی سینیٹر ہے، وہ ہمارے 4 ووٹوں سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے. اس پر کس کا احسان ہے؟ اسی پارلیمنٹ میں آج اگر 2024 میں NP کے 3 ووٹوں پہ ایمن ولی خان آتے ہیں تو پورا جو ریاستی مشینری ہے وہ آسمان سر پہ اٹھا کے صرف اور صرف یہی سوال ہے کہ ایمن ولی خان کو کون لایا ہے، کیوں لایا ہے. یعنی ایمن ولی خان کی اس نمائندگی پہ کیوں کسی کو اعتراض ہے؟ میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ غریب کی رحمت کرے. حاصل خان بزنجو نیشنل پارٹی کی کوئی سیٹ نہیں تھی، وہ سینیٹر بنا تھا یا نہیں بنا تھا؟ اس ٹائم جو کومپرس ذہنیت کے 3 MPAs اس ایوان میں موجود تھے، اسلم بزنجو تھے، اس میں 1-2 اور تھے، انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے اس وقت حاصل خان کو پہنچایا گیا. اسی طریقے سے
جو آپ کا ڈاکٹر جانزیب جمالدینی تھا، اس کے کتنے ووٹ تھے BNP کے اس وقت جب وہ سینیٹر منتخب ہوئے؟ تو کسی نے اس پہ تو یہ سوال نہیں اٹھایا. ایمل ولی خان پہ یہ سوال کیوں؟ اگر زمر خان سے وہ سوال آپ نے کیا، میں نے خود سنا وہ سوال جواب، زمر خان نے تو آپ کو صحیح کہا کہ بالکل بلوچستان میں داندلی ہوئی ہے، بالکل منتخب لوگوں کو ہروایا گیا، لوگوں کے تحفظات ہے. ایسی تو اس نے کوئی بات نہیں کی. میں نے خود، آپ سوال پتہ نہیں آپ نے پوچھا یا جس نے بھی پوچھا تھا، جواب میں نے ان کا سنا. نہ اس نے خدا نخواستہ پارٹی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی آگے پیچھے بات کی. اس نے کلیئر کٹ کہا کہ بالکل ناانصافیاں ہوئی، زیادتیاں ہوئی، جیتے ہوئے لوگوں کو ہروایا گیا اور ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا. آپ کی پارٹی عدم تشدد کی پیروکار ہے، آپ لوگوں کا نعرہ بھی ہے. آپ کی پوری پریس کانفرنس میں ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں تھا جو مسلح جدوجہد یا مسلح ہو کر اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں. کیا آپ ان کی کارروائیوں کو انڈورس کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے زمر خان صاحب کا نام لیا، انہوں نے آج ایک خاتون رکن کے خلاف جو باتیں آپ نے کہی ہیں، انہوں نے بھی ملتی جلتی باتیں کی کہ کرپشن ہوتی ہے اور لوگ پیسے لے کر ڈپٹی کمیشن رکھتے ہیں. ان کے خلاف تو تحریک استحقاق جمع کرا دی. تو اب آپ کے رکن آپ کے خلاف بھی استحقاق لائیں گے اور آپ کا کوئی بھی پارلیمانی رکن آج موجود نہیں ہے. تو کیا پارلیمانی پارٹی کا موقف اور آپ لوگوں کا موقف الگ ہو گیا؟ میں نے یہ استحقاق کی تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس بنیاد پہ اس خاتون کے خلاف تحریک استحقاق لایا گیا ہے، تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، نہ اس پہ میری بات ہوئی ہے. کل پرسوں جو بات بائی نے ان سے اسمبلی اجلاس میں جاتے ہوئے کیا، اس کا جواب میں نے ایز اٹ از آپ کو سنایا، جو باتیں انہوں نے خود کہی تھیں. یعنی ایک پارٹی دو پیج پر آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ ہم بالکل عدم تشدد کے پیروکار لوگ ہیں. ہم کسی بھی لیول پہ تشدد کو سپورٹ نہیں کرتے اور نہ کسی بھی لیول پہ کسی مسئلے کا حل تشدد میں سمجھتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حالات اس نیج پہ پہنچائے کیوں گئے. یہ جس طرح میں نے پریس کانفرنس میں بات کی، یعنی میں گولی سے، جنگ سے، لشکر سے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں مجبور ہو کے اپنے اوپر بم باندھ کے جب آپ پہ حملہ آور ہوتا ہوں، یہ تو خدا کو پتہ اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس واقعے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے یا نہیں، لیکن مجھے تو کنفرم یقین ہے کہ میں نے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے. اس نیج پہ حالات کو کیوں پہنچایا گیا کہ آج مرد تو اپنی جگہ، خواتین اپنے آپ کو خودکش بمبار بنا کے مجھ پہ، آپ پہ اور لوگوں پہ پٹ رہے ہیں. تو یقیناً ریاستی سطح پہ اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، سنجیدگی سے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ بلوچستان کے حالات اس نیج پہ ہم نے کیوں پہنچائے کہ آج وہاں پہ عام لوگ تو اپنی جگہ سے، خواتین بھی ہمیں نفرت کی اس نگاہ سے دیکھتی ہے کہ ہمارے اوپر پٹ رہی ہے. یہ سوال تو ریاست کو خود اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. پشتونخوا وطن سے لے کے بلوچ وطن میں صرف 5 پیسوں کی لوٹ مار کے لیے یقیناً تشدد کی ہم نے کبھی بھی حمایت نہیں کی ہے، نہ آج کرتے. لیکن حالات اور واقعات کو دیکھنا ہوگا کہ ایک شخص یا ایک گروہ تشدد پہ کیوں اتر آتی ہے. اصل سوال یہ ہے، جب اس کا جواب مل جائے پھر یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا. اس طرح سے ہے کہ یہ تو ہر پارٹی کے اپنے اپنے فیصلے ہیں. سردار اختر جان نے بھی یہ فیصلہ پارٹی کی سطح پہ نہیں، اپنے ذاتی حیثیت سے کیا ہے. آج بھی اس کا ایک ایم پی بلوچستان اسمبلی میں ہے، اگر آپ کے علم میں ہے تو اس نے یہ فیصلہ اپنے ذاتی حیثیت پہ کیا تھا کہ میں کم از کم اس پارلیمنٹ کا حصہ بننا نہیں چاہتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہوگا، پارلیمنٹ سے اس دن
جب وہ پریس گیلری میں آ کے اس نے اسٹیٹمنٹ یہ دیا تھا کہ یہ جو استعفیٰ دینے میں جا رہا ہوں اس پر میں نے پارٹی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، میرا ضمیر اس پارلیمنٹ میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے تو نہیں ہے کہ اس نے ایز اے پارٹی پارلیمنٹ کو ریزائن کیا ہے، آج بھی اس کا ایک ایم پی ہے یہاں پہ۔ باقی پارٹیوں کے اپنے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اگر کل بی این پی اس ایک سیٹ سے بھی ریزائن کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو بی این پی کا فیصلہ ہوگا۔ عوامی نسل پارٹی کے فیصلے عوامی نسل پارٹی کے اپنے ادارے اور پارٹی کی قیادت خود ہی کریں گے۔ شکریہ۔